السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا مختلف قسم کے اسکینڈلز کا جو فائنینشیل امپیکٹ جن کا بہت زیادہ ہوا اکانومیز پر. اس میں پرومیننٹ تھے اینرون کا، اس کے بعد اور اسی طرح کے اسکینڈلز تھے جس سے کہ وہ ادارے صرف ختم نہیں ہوئے بلکہ اس کا امپیکٹ گلوبل لیول پر ہوا. اور یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اگر کہیں فالٹر کر جاتے ہیں تو صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ آرگنائزیشن تباہ ہوتی ہے بلکہ وہ پورا ملک ہل جاتا ہے. آپ نے دیکھا، اندازہ کیا کہ کس انداز میں اینرون کے سلسلے میں جو اس کے انٹرنل امپلائیز تھے، جو انٹرنل کسٹمرز کہلاتے ہیں، ان کا بھی اس میں انوالومنٹ ہوا. اور وہ انوالومنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جب بھی ان کی کمپنسیشن کی باری آئی تو کمپنی میں کچھ رہا ہی نہیں جو اس کو کمپنی کمپنسیٹ کر دیتی. لہذا جب بھی کبھی کوئی اسکینڈلس مواد سامنے آئے تو اس کا کبھی بھی پریونشن آف ڈسکلوجر کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے وہی پرابلم انیشیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ نے کوئی ایسے فیکٹرز جو واقعی مشکلات میں ڈالنے والے ہوتے ہیں اگر چھپا لیے. ہاں، میں اس کی بات تو ضرور نہیں کروں گا کہ وہاں خود ہی اگر آپ کا انوالومنٹ اس میں ہو تو اس میں پھر آپ ہر طرح سے کنسیلمنٹ پہ کام لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہر چھوٹی چھوٹی سی بات، اگر وہ آڈٹ کا مسئلہ تھا اس میں بھی آپ نے آڈیٹرز کو دیکھا کہ وہ آل رائٹ آل کریکٹ رپورٹس چلی جاتی تھیں. اس کے بعد اگر اور کوئی پرابلم ہوتی وہ بھی ہیڈ آفس کو کنوے کی جا رہی ہوتی تھی کہ ہاں یہاں سب کچھ ٹھیک ہے. شروع میں تو یہ بہت احساس ہوتا ہے، ہیڈ آفس نے بھی دیکھا، یہ میں دوسرے اسکینڈلس کی بات کر رہا ہوں، ہیڈ آفس نے بھی دیکھا کہ ہاں وہاں سے تو پروفٹ جنریٹنگ یونٹ ہے، وہاں سے کوئی پرابلم ہوگی نہیں. بلکہ جب تک یہ صورتحال رہی کہ پروفٹ جنریٹنگ، اس کے بڑے انعامات اور اکرامات سے اسے نوازا گیا. لیکن جہاں وہ ذرا سا ہٹا، تھوڑی سی بات سامنے آئی اور اس کی انکوائریز یا پروب ڈٹرمن ہونے لگے تو وہاں پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے جو ہوا. لہٰذا ہمیشہ بڑے احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب بھی کبھی کوئی بات ہو تو فوری طور پہ ڈسکلوجر اس کا بہت ضروری ہوتا ہے. سب کو بتا دینا چاہیے، کیونکہ جہاں کہیں اس طرح کے ملٹی نیشنل یا ملٹی کلچرل آرگنائزیشنز ہوتے ہیں تو اس میں بہت سے اسٹیکس انوالوڈ ہوتے ہیں، ایک کنٹری کا نہیں بلکہ اسٹیک ہولڈرز اس کے اسپریڈ اوور کر جاتے ہیں باہر اور دوسرے ممالک میں بھی. لہٰذا ایک کی اگر سیکیورٹی اس سلسلے میں اگر ہو گئی تو دوسرے اور لوگ بھی ہیں، وہ بھی اپنا پروٹیکشن اور اپنے اسٹیکس کا پروٹیکشن. اب یہاں کیا ہوا تھا وہاں اینرون میں کہ امپلائیز نے اپنے پینشن میں سے بھی کنٹریبیوٹ کیا اور کنٹریبیوٹ کر کے اسٹیکس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ شیئرز کی ویلیو جو تھی وہ انفلیٹ کر دی گئی. شیئرز کی ویلیو جو $80 کی ایک تھی، وہاں پتہ چلا اس کی ریئل مارکیٹ ویلیو 70 سینٹس تھی. لہٰذا یہ آپ دیکھیں کہ پیچھے تو کوئی بیک اپ تھا نہیں، لیکن اسکینڈل ایسے ہی بنا اور اس سے وہ پوری کمپنی، پوری آرگنائزیشن تقریباً ختم ہو گئی. لہٰذا ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہم نے آئے دن جتنے بھی لیکچرز میں بات آپ سے کی اس میں اس کی سب کی ورکنگ شو کی، چاہے وہ کمرشل بینکس ہوں، سینٹرل بینک ہو، یا انویسٹمنٹ بینکس ہوں، لیزنگ کمپنیز ہوں، زرعی ترقیاتی ادارے ہوں، یا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ سے متعلق ادارہ ہو، یا کسی انداز میں بھی میوچول فنڈ سے ریلیٹڈ ہو. جب کہ کبھی بھی کوئی بات آئی اس کی فنکشننگ ضرور ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور اسی حساب سے ہمیں بہت سے اس کے لوپ ہولز پتہ چلتے ہیں جو کہ عام طور سے معلوم نہیں ہوتے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، اتنا اسٹڈی کرنے کے بعد اب تو کم سے کم ہمیں یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ ہاں یہ ادارے کس طرح سے رن کرتے ہیں اور اس میں پرابلمز کیا کراپ اپ ہو سکتی ہیں، اور جیسے ہی یہ پرابلمز ہوتی ہیں اس پر ہمیں کیا ایکٹ اپون کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا جہاں بھی ہوگا صرف اپنا ہی پروٹیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جنرل پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسٹیک ہولڈرز کا پروٹیکشن اگر ہوگا تو ہمارا پروٹیکشن آٹومیٹکلی ہوگا. بعض وقت یہ بھی دیکھا گیا ہے
کہ کبھی وہ جینوئن پرابلمس بھی ہوئی ہیں، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہاں میلیفائڈی انٹینشنس نہیں ہوتے، اس کے بعد بھی اس کی فنکشننگ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے. لہٰذا کسی بھی انداز میں کوئی ایسا فیکٹر جب سامنے آ جاتا ہے تو اس کو ضرور سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے اور اس کی گہرائی تک ضرور پہنچنا چاہیے. اب جب سب سے پہلے ہم نے جب اپنا یہ کورس شروع کیا تھا اس میں فائنینشیل انوائرمنٹ اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے تھا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کیا کردار پلے کرتے ہیں فائنینشیل انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے میں، اور کہاں تک ان کے فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو رسپانسبل ہوتے ہیں اس انوائرمنٹ کو بلڈ اپ کرنے میں. So the first thing that we discussed was the role of the financial institutions. And it was not only the role of the financial institutions جو سامنے آیا، بلکہ ٹوٹل ایک اس کا کمپوزٹ قسم کا اسٹرکچر جو مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا تھا اس کا ہم نے ذکر کیا. اس کا یہی نہیں کہ صرف ذکر ہوا بلکہ لانگ رن پرفارمنس آف دا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس فار اکنامک گروتھ. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جب کبھی فائنینشیل انوائرمنٹ کی بات آئے گی تو ہمیشہ اس سے وابستہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا رول ضرور آتا ہے. فائنینشیل انسٹیٹیوشنس اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں کیونکہ اکانومی اسی وقت گرو کرتی ہے. اب آپ نے یہ دیکھا، آپ جاتے ہوں گے، میں اس کا اکثر آپ سے ذکر کر چکا ہوں، اپنے گھر سے نکلیں آپ دیکھیں گے تھوڑی دور پہ آگے جا کے ایک قطار ہے مختلف بینکوں کے برانچز کی، مختلف قسم کے فنکشنز ہیں. کبھی تو آپ کو کوئی اسلامک بینک مل جائے گا، کبھی کوئی کمرشل بینک مل جائے گا، کبھی کوئی انویسٹمنٹ بینک مل جائے گا، اور کبھی کسی اور طرح کا انڈسٹریلائز ایسوسیٹڈ بینک مل جائے گا. غرض کہ کسی نہ کسی انداز میں آپ مشروم گروتھ دیکھیں گے کہ بینکس کی ہو رہی ہے. اور اس میں یہی نہیں کہ صرف نیرو ڈاؤن کر کے پرفارمنس ایکٹ اپان کی جا رہی ہوتی ہے، بلکہ اس کے لانگ رن کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو کنٹریبیوشنز کیے ہوتے ہیں ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے جو اپنی گروتھ کے ساتھ ساتھ اکانومی کی گروتھ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. اب کیپٹل مارکیٹ کا حال بھی آپ نے دیکھا کہ کیپٹل مارکیٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، کس طرح سے منی مارکیٹ میں انویسٹمنٹس ہوتے ہیں، اٹریکٹ کیے جاتے ہیں. اس میں بانڈ مارکیٹ بھی آیا، بانڈ ویلیویشن بھی ہوا، منی مارکیٹ کی گروتھ کے حوالے سے بات آئی. غرض کہ یہ جتنے بھی ہوئے، جیسے اس میں کموڈٹی مارکیٹس ہیں تو کموڈٹی مارکیٹس کا بھی ذکر ہوا، منی مارکیٹس میں پہلے بھی کہہ چکا تھا ہوا، ڈیریویٹوز مارکیٹ اسپیشلائز، ہمیں یہ ٹریڈنگ کرنے کا احساس ہوا کہ فیوچرز میں ہم کس طرح سے ٹریڈنگ کرتے ہیں. اس میں اسپیکولیشنس کی بات آئی، اس میں اینٹیسپیشن کی بات آئی. اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ کہیں کہیں جب ہمارے ذہن میں کوئی ایسا اینٹیسپیشن یا اسپیکولیشن آ جاتا ہے اور اس حساب سے وہاں پہ وہ گروتھ نہیں ہوتی. ہم نے اینٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ پرٹیکولر جو کرنسی ہے مثال کے طور پہ یہ اتنی گرو کر جائے گی 6 مہینے کے بعد. اب وہاں اس کے اینٹیسپیشن میں ہم نے اسپیکولیٹ کر دیا، مگر پتہ یہ چلا کہ اس اسپیکولیشن میں وہ اتنی گرو نہیں کی جتنا ہم اینٹیسپیٹ کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ اس میں لاس ہو جاتا ہے، اور لاس بعض وقت اتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا سنگین ہوتا ہے کہ ہم اس میں پنپ نہیں پاتے. ہمارا جو بھی ہوتا ہے اس میں ڈاؤن فال ہوتا ہے، اور بعض تو ایسے آپریشنس ہو جاتے ہیں کہ وہ ادارہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ آن ورڈ جب اینٹیسپیشن ہوتا ہے سارے اسٹیکس اس پہ لگ جاتے ہیں، جب اسٹیکس لگ جاتے ہیں تو اس کا ریٹرن اسی حساب سے ہونا چاہیے، اور ریٹرن ہوتا نہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جب لاس ہوتا ہے تو وہ سسٹین نہیں ہو پاتا، اس کا سسٹیننس مشکل ہے، اور جہاں اس طرح کی بات آئی وہ ادارہ پھر ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے یہ آپ دیکھیں گے کہ جو اکانومی کے حوالے سے بہت سے جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنس ہیں، ہمارے یہاں کچھ بینکس تھے جن کے اوورسیز آپریشنز تھے، اور وہاں یہ باسکٹ آف کرنسی میں ڈیلنگ ہوئی، فارورڈ بکنگ ہوئی، اس میں فیوچرز میں انہوں نے رول پلے کیا، اور وہاں پتہ چلا کہ وہ اینٹیسپیشن جو باسکٹ آف کرنسی کا تھا وہ نہیں ہوا. نتیجہ جب سیٹ بیک ہوا تو انہوں نے وہ آپریشنز، وہ سیگمنٹ اس پرٹیکولر ایریا کے ہی انہیں ختم کرنے پڑے، اور ان کے پھر دوسرے بینکوں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مرجر ہوئے تاکہ تھوڑا بہت ان میں سروائیول کی کیفیت پیدا ہو سکے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کسی خاص ایک ادارے کے ساتھ نہیں ہوتا.
اور اسی میں ہی پھر بات آتی ہے کہ وہ کون سے ادارے ہیں جس میں لینڈرز آف فائنینشیل مارکیٹ کہلائے جاتے ہیں اور بوروورز آف فائنینشیل مارکیٹ بھی ہوتے ہیں. تو جو لینڈرز آف فائنینشیل مارکیٹ ہیں وہ ظاہر ہے یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں جو ہر طرح سے اکانومی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے کسی انداز میں بھی کہ ایک انویسٹر آیا, اس کے ساتھ لوکل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس نے شراکت کی اور شراکت کرنے کے بعد ایک کنٹریبیوشن کی شکل میں جب چیز سامنے آئی تو وہ انڈسٹری لگنے لگی, انڈسٹریل گروتھ بڑھنے لگی, اور جب تک یہ انڈسٹریل گروتھ بڑھتی رہے گی اس وقت تک یہ اکانومی ہماری ترقی کرتی رہے گی. غرض کہ جہاں لینڈرز کی بات آتی ہے اسی انداز میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو پیچھے بیک اپ ہے سینٹرل بینک کا وہ کیا ہے, پھر اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سے کس طرح سے رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. غرض کہ یہ سارے فیکٹرز اکٹھا ایک جا ہو جاتے ہیں تب ہمارے ملک کی معیشت آگے بڑھتی ہے. یہ صرف کہنا کافی نہیں ہے کہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن آ گیا اور اس میں اگر کوئی پرابلم آ گئی تو کوئی بات نہیں. چھوٹے چھوٹے جو محرکات ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں, وہی تو آگے چل کے سینڈ ڈیونز اور ماؤنٹین اور ہل ٹاپس بناتے ہیں. غرض کہ جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اس کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے فائنینشیل انوائرنمنٹ کو کریٹ کرنے کا. اب اس سے پھر وابستہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے کتنے طرح کے ہیں, اور سب سے اہم کسی بھی اکانومی کا اس کا نام ضرور بدل جاتا ہے. کوئی ملک ہو وہاں کچھ اور نام سے ہو جائے گا, ہمارے یہاں کسی اور نام سے ہوگا, لیکن وہ فنکشن ضرور وہی ہوں گے. جیسے میں نے ذکر کیا سینٹرل بینک کا, اب کسی بھی ملک میں چاہے وہ بینک انگلینڈ ہو تو بینک آف انگلینڈ کے نام سے ہو جائے گا, یا اور کسی ملک کا ہو تو وہاں وہ ریزرو بینک کے نام سے کہلایا جائے گا. ہمارا اگر ملک کا ذکر آئے گا سینٹرل بینک کے حوالے سے تو وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے جانا جائے گا. لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ نام کچھ بھی ہو لیکن کام جو اس کے فرائض ہیں وہ ایک ہی ہوں گے. مانیٹر کرنا, سپروائز کرنا, کنٹرول ایکسرسائز کرنا, مانیٹری پالیسی کو اننسیٹ کرنا, ریگولیٹ کرنا فنکشننگ آف دا بینکس, اور کس انداز میں اس مانیٹری پالیسی کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا امپلیمنٹیشن کیسے ہوتا ہے, یہ سارا کام ہوتا ہے سینٹرل بینک کا, جو ہمارے ملک میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے مشہور ہے اور نام رکھا گیا ہے. اب اسی سے وابستہ کمرشل بینکس ہیں. کمرشل بینکس کا رول کیا ہوتا ہے اکانومی میں؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لینڈر ہے بہت بڑا. اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کمرشل بینکس اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں تو ہمیشہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتا ہے. اب انڈسٹریلائزیشن ہی نہیں, اب جیسے ہمارے ملک میں سب سے بڑا ہمارا جو بیسس ہے وہ ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں بھی کمرشل بینکس کو ہدایات جاری کی گئی ہیں سینٹرل بینک کی کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, تاکہ جو ہمارا بیسس ہے وہ تو صحیح ہو تاکہ اس سے ہم آگے چل سکیں, انڈسٹری بھی لگے, انڈسٹریلائزیشن بھی ہو, اور جو ہم ایگریکلچر کے حوالے سے جانے جاتے ہیں ہم انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے بھی پہچانے جائیں. انڈسٹریلائزیشن ہماری بڑی ضرورت ہے اور ایگریکلچر تو ہم اس پہ فاؤنڈیشن ہم بلڈ اپ کرتے ہیں. لہذا انڈسٹری بھی گرو ویسے ہی کرنی چاہیے, بالکل اسی انداز میں جیسے ایگریکلچر پہ کنسنٹریشن ہے. لہذا سب سے بڑا اہم جو رول ہوتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا وہ کنٹریبیوٹ کرنا بلڈنگ اپ آف دا نیشنل اکانومی. دا فائنینشیل انسٹیٹیوشن اینڈ دا فنکشنز ور ڈسکسڈ. ساتھ ساتھ ہم نے اسلامک بینک کا بھی ذکر کیا کہ اسلامک بینک کہاں اپنا پارٹ پلے کرتا ہے, اور یہ کہنا غلط ہے کہ یہ بینکنگ جو ہے اس سے اسلامک پرنسپل سے بالکل وہ جڑی ہوئی نہیں ہے, بلکہ یوں کہنا چاہیے بہت سے اسلامک پرنسپلز ہمیں سکھاتے ہیں بینکنگ کی طرف, لیکن جو کنونشنل بینکنگ ہے ہو سکتا ہے اور یقیناً ہے اس سے بالکل تھوڑی سی فرق ہے, قدرے فرق ہے. ایگریکلچر بینک بھی تھا جس کا رول ہم نے دیکھا کیا ہے, کس طرح سے جا کے پروڈکشن اور ڈیولپمنٹ لون اس نے فائنانس کیا, اس نے ایکسٹینڈ کیا اور زرعی ترقیاتی منصوبوں میں حصہ لیا. ایس ایم ای بینکس تھے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے نام سے جانے جاتے ہیں, ایس ایم ای بینک, تاکہ وہ ادارے اب مثال کے طور پہ وہ چھوٹے چھوٹے کاٹیج انڈسٹریز
جو لوگوں نے اپنے گھروں میں بنائے ہوئے ہیں، مگر ان کی ایک آواز ہے، وہ کام کرتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. گھروں کی جو انڈسٹری ہے اس کو بھی فروغ ملنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر بار ایک لارج کینوس پہ انویسٹمنٹ کیا جائے، اس پہ انڈسٹری لگائی جائے، اس پہ سنڈیکیٹڈ لونز آئے، برج لون آئے، پروجیکٹ فائنینسنگ آئے، ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹس ہیں. جو چھوٹے چھوٹے لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ یقین کیجئے ان کا میجر کنٹریبیوشن، میجر رول ہوتا ہے. باہر کے کنٹریز میں، جیسے میں آپ کو مثال دوں سوئٹزرلینڈ کی، وہاں تو گھڑیاں بنانے کا کاٹیج انڈسٹری گھر گھر ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب اگر اس کو نگلیکٹ کر دیا جائے تو آپ نے دیکھا دنیا بھر میں جب بھی ہوگا تو سوئس واچز کا ہی نام ہے. تو یہ کاٹیج انڈسٹری کو کیوں نہ فروغ دیا جائے. پھر کچھ ایسے بھی ادارے ہیں جو نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں، اور ان کی بھی ہمیں اشد ضرورت ہوتی ہے. اس وجہ سے ضرورت ہوتی ہے تاکہ جو لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں وہ آسانی سے انویسٹمنٹ کر سکیں. انویسٹمنٹ کمپنیز کا ذکر ہوا، بروکریج ہاؤسز کا، لیزنگ کمپنیز کا. اب لیزنگ کمپنیز کی تو مثال یہ ہے ہر وقت کی. آپ گھر سے باہر نکلیں، آپ دیکھیں آپ کو باہر نکلنے میں کتنی مشکل ہوگی، باہر نکل کے جانے میں، اپنے منزل مقصود تک پہنچنے میں کتنی دشواریاں ہوں گی. کیوں بھلا؟ آپ کو اتنی گاڑیاں نظر آئیں گی کہ آپ نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ لیزنگ کمپنیز کی وجہ سے ہے، تاکہ وہ شخص جو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا نئی گاڑی میں بیٹھ کر جانا، وہ آرام سے گاڑی لیتا ہے اور اسی کے حساب سے وہ پروسیڈ کرتا ہے. آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی پرانی گاڑی نظر آئے سڑک کے اوپر، آپ کو زیادہ تر کیا ملے گا؟ نئی گاڑیاں. یہ کس کا ہے کمال؟ لیزنگ کمپنی کا. اور صرف گاڑیوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس میں پروجیکٹ فائنینسنگ میں بھی حصہ لیا، باہر سے مشینری بھی امپورٹ کر کے دی، اور لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈز جو لائف سٹائل کا تھا اس میں بھی ریز کیا، اس کو بھی اور زیادہ بلند کیا، تاکہ بندہ صبح سے شام تک کام کرتا ہے تو کم سے کم جب گھر آئے تو اس کے پاس کچھ جینے کا سہارا بھی تو ہو، اسے پتہ بھی تو چلے کہ ہاں صرف ہمیشہ وہ ڈپرائیوڈ ہی تو فیل نہ کرے، اس کے پاس بھی چیزیں ہوں. فرض کہ یہ کمال ہے لیزنگ کمپنیز کا. اور یہیں تک محدود نہیں ہوا، بلکہ اس کا انشورنس کا بھی ذکر ہوا، تاکہ کل کو اگر کسی کو کچھ ہو جائے تو اگینسٹ لائف انشورنس بھی ہو. اگر اس پروڈکٹ میں جو لیز ہوئی ہے اس میں کوئی پرابلم آ جائے تو وہ انشورڈ بھی ہو. اگر کسی اور طرح سے اس شخص کو ڈسیبلٹی ہو جائے تو بھی وہ انشورڈ ہو، اور وہ جگہ جگہ اس میں پریشان نہ ہو اس کی ادائیگی میں. یہ سارے فیکٹرز ایسے تھے جس کی وجہ سے آپ کو اندازہ اب یہ ہو چلا ہوگا کہ جب بھی کبھی یہ بینکس، نان بینکس، لیزنگ کمپنیز، انشورنس کمپنیز، انویسٹمنٹ کمپنیز، یہ سارے ادارے جب مل جاتے ہیں تو وہ مل کر اکانومی کو فروغ دیتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے باسز جو ہیں وہ فلکچویٹ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ آپ بل بورڈز وغیرہ دیکھیے گا میوچول فنڈز کا. میوچول فنڈز اب ایک ایسا ذکر ہو گیا جس میں انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے کہ بہت سیکیورڈ ہے، اور یہی انویسٹمنٹ جو ہے وہ لوگ اس میں کنسسٹنسی دیکھ کے انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ پہلے سال اس کا کیا ریٹرن ہے، دوسرے سال کیا ہے، تیسرا سال کیا ہے، اور جہاں کہیں کنسسٹنسی وہ دیکھتے ہیں اس کو وہ پوری طرح وہاں پہ شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ کم اتنا فلکچویٹ کرتا ہے اس کے فارچونز کہ وہ اپنا انویسٹمنٹ سیکیورڈ یا سیف سمجھتے ہیں. اب جب یہ سمجھ میں بات آ گئی ہمارے، تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے بھی بینکس ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سپروائز ہوتے ہیں، وہ مانیٹرڈ ہوتے ہیں. اور آپ اس کا جواب دیجئے مجھے، کیا اور کون مانیٹر کرتا ہے؟ ہاں، آپ کی طرف سے یقینی طور پہ جواب آیا کہ یہ سینٹرل بینک ہے، جو ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. اس کی ایکٹیویٹیز اور رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ یہ ہر ادارے کو مانیٹر کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے، اور جہاں کہیں دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی نقصان کی صورت ہوئی وہ فوراً ایڈوائزریز دیتا ہے اور ہر طرح سے انٹروین کرتا ہے. اسی وجہ سے سینٹرل بینک کو کہا جاتا ہے اٹ از دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ،
کہ جب بینک کلیپس ہو رہا ہو, بینکرپٹ ہو رہا ہو, تو وہاں کون اس کی ریسکیو کو آئے گا؟ وہاں آئے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. کہ جب ڈپازیٹرز کا انٹرسٹ کلیش ہونے لگے, کریش ہونے لگے, تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ اس کی ریسکیو کو آ گیا. لہٰذا یہ سیکیورڈ اور سیف انویسٹمنٹ کا ایک طریقہ ہے. پھر وہ اننسیٹ کرتا ہے مانیٹری پالیسی جو کنٹرول کرتی ہے ڈیفیسٹ فائنینسنگ, جو کنٹرول کرتی ہے انفلیشن, جو کنٹرول کرتی ہے ایسی آرٹیفیشل شارٹیجز جو لوگوں نے اپنے آپ بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور جس کا نقصان اکانومی کو پہنچ سکتا ہے. تو اسی طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سینٹرل بینک اپنا رول پلے کرے گا. سینٹرل اور نیشنل بینکرز بینک کہا جاتا ہے. انٹرسٹ ریٹ انٹرونشن ہوتا ہے. آپ اکثر اخباروں میں پڑھتے ہوں گے بزنس مین کی طرف سے فوری طور پہ یہ آنے لگتا ہوگا کہ اتنا زیادہ انٹرسٹ بینکوں نے کر دیا ہے کہ یہ فیزیبل رہا ہی نہیں کہ کوئی اس سے لون لے اور لون لینے کے بعد اپنے کاروبار میں انویسٹ کر دے. نیچرلی پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان فوراً انٹروین کرتا ہے اور چیک کرتا ہے ان کمرشل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو تاکہ وہ آگے اپنی حد میں رہیں اور بزنس مین کو کوئی تکلیف نہ ہو. کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے بینکوں کا رول کہ اکانومی کو ڈیولپ کروائیں, انڈسٹریلائزیشن کو انہانس کروائیں. اگر وہاں یہ صورتحال ہو جائے کہ کوئی لون لے گا ہی نہیں, کوئی فائنینشیل سپورٹ سیک کرے گا ہی نہیں, تو واٹ ول بی دا پرپز آف آل دا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ان دا کنٹری؟ دے ہیو ٹو بی انوالوڈ ان آل دی اکنامک ایکٹیویٹیز, اور اس کے حساب سے پھر وہ آگے بڑھتے ہیں. پھر پالیسی انسٹرومنٹس اننسیٹ ہوتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ انٹرونشن میں اس کو ریشنلائزیشن کی صورت ہوتی ہے. پھر لمٹس آف انفورسمنٹ پاور ڈٹرمن ہوتی ہے. انٹرسٹ ریٹس آئے دن آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا چیمبر آف کامرس کے اسٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں. اوپن مارکیٹ آپریشنز, وہاں یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ منی سپلائی بہت زیادہ ہو گئی ہے مارکیٹ میں, اور نتیجہ اس کا کیا ہے؟ یہ انفلیشنری ٹرینڈ اس میں جنریٹ ہونے لگا. تو وہ اوپن مارکیٹ آپریشنز کر کے اس کو موپ اپ کر لیتا ہے جو ایڈیشنل کرنسی ہوتی ہے. ریپو مارکیٹ نون ایز ری پرچیز آپریشنز, سینٹرل بینک اس میں انوالوڈ ہوتا ہے. غرض کہ ہر طرح سے وہ ڈائریکٹ آپریشنز ہوں یا بائنگ اور سیلنگ آف سیکیورٹیز ہوں, فورن ایکسچینج کا کنٹرول ہو. آپ نے دیکھا کہ کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے ہمارے ملک کے ریزروز کا. کیپٹل ریکوائرمنٹس ہماری کیا ہیں, ریزرو ریکوائرمنٹس کیا ہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا ریزرو ریکوائرمنٹ صحیح ہو جاتا ہے تو اسی حساب سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ ڈٹرمن ہوتا ہے, whether it is in our favor or against. ایکسپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں یا امپورٹس, یا ہم زیادہ پیسے یہاں سے بھیج رہے ہیں آ کم رہے ہیں. جہاں یہ صورتحال ہو جاتی ہے وہاں وہ مانیٹرنگ کرنا سینٹرل بینک کی اشد ضروری ہوتی ہے, کیونکہ جب کبھی بھی ریزرو ریکوائرمنٹس ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو اس کے حساب سے سینٹرل بینک جو ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ اپنا پروٹیکٹیو, سپروائزری, مانیٹرنگ رول ایکسرسائز کرتا ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے نا تو ہر کی اکاؤنٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے, اور اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ہمارے اوپر چیک اور بیلنس کا سلسلہ نہیں چلتا رہے گا اور وہیں پھر ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں. اب یہ اکنامک فیکٹرز ہیں جس میں انوالومنٹ ہوتا ہے, جس میں کہتے ہیں بیلنس آف ٹریڈ, جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, بیلنس آف پیمنٹ, اینڈ دیر ور سرٹن فیکٹرز دیٹ کوڈ آلویز افیکٹ دا بیلنس آف ٹریڈ. وہ فیکٹرز کیا تھے ان کا بھی ذکر میں نے کیا, وہ تھے ایکسچینج ریٹس, ٹریڈ اگریمنٹس, other tax, tariff and trade measures, business cycle at home or abroad, current account surplus and deficit. یہ سب سے اہم چیز ہے. اگر ہمارے current account میں deficits ہیں اور اسی میں surplus ہے تو اگر surplus ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کچھ comfortable position ہوتی ہے, اور deficit کی باری آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. کیپٹل اور فائنینشیل اکاؤنٹ سرپلس اور اسی حساب سے ڈیفیسٹس.
بیلنس آف پیمنٹس ایکویلیبریم، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم پیسے بھیج رہے ہیں اور کچھ رہا نہیں ہے، چیزیں منگوا کے ہم رکھے جا رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، ہمارے پاس اتنا سرپلس جنریٹ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ریزرو جو ہے وہ بڑھے، تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہے ایسی تجارت کرنے کا؟ تجارت کا تو بیسک پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم دیں اس کے اگینسٹ ہمارے ریٹرنز ہوں، اور اتنے ریٹرنز ہوں کہ وہ ہم کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں۔ اسی حساب سے دوسرے اکنامک فیکٹرز میں پاورٹی ایلیویشن کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے، انفلیشن کا کنٹرول کرنا ضروری، اور اسٹیبلٹی ان دا فارن ایکسچینج ریٹ۔ یہ پیرٹی ڈرا کرتا ہے کس کے ساتھ؟ دوسری کرنسیز کے ساتھ، اور یہاں سینٹرل بینک کا رول امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب نیرو ڈاؤن کر کے بھی بتایا آپ سے ذکر کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ ذکر یہ ہوا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اور اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں، اس کے پرائمری فنکشنز، سیکنڈری فنکشنز، نان پروموشنل فنکشنز، ریگولیشن آف دا لیکوڈیٹی اینڈ دا بینکنگ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور یہاں تک کہ ڈپارٹمنٹ وائز آپ سے بتایا گیا کہ کون سا ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کیا رول پلے کرتا ہے، اور جب تک اس کا رول پلے ہوتا رہے گا افیکٹولی، اس وقت تک اکنامک امبیلنسز نہیں ہو سکیں گے۔ اگر کہیں امبیلنس ہونے کی کوئی سچویشن پیدا ہوئی تو اس میں کیا ہوگا؟ وہ فورن چیکس اور کاؤنٹر چیکس کے حساب سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور کمفرٹیبل پوزیشن۔ اب ہر ڈپارٹمنٹ کا ذکر ہوا اسٹیٹ بینک کا، اس میں ایگریکلچرل کریڈٹ کا ذکر ہوا، آڈیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی، کیونکہ آڈٹ کا رول بڑا اہم ہے ایز فار ایز دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان از کنسرنڈ۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ بینک رات دن کام کر رہے ہیں، اس میں کچھ ڈیویشنس ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ احساس ہو جائے کہ کوئی مجھے چیک کرنے والا ہی نہیں ہے، اف وی ہیو اے فری پلینگ فیلڈ اراؤنڈ، تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں کوئی ڈر یا خوف کسی کا جب نہیں ہوتا تو ہم اپنی منمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ کمرشل ایکٹیویٹیز آتی ہیں، فائنینشیل ایکٹیویٹیز آتی ہیں، تو ایک چیک اور بیلنس ضروری ہوتا ہے، اور یہاں پر کس کا ہے؟ وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا۔ اس کا آڈٹ ٹیم بڑا اسٹرانگ ہے، پھر بینکنگ انسپیکشن وہ بہت تھارلی اور کمفرٹیبلی کرواتا ہے، بینکنگ پالیسی کا اننسیشن ہوتا ہے کہ بینکنگ پالیسی کیا ہے اور اس کا امپلیمنٹیشن کیا ہونا چاہیے، بینکنگ سپرویژن کس طرح ہو، کارپوریٹ سروسز کیا ہو سکتی ہیں، غرض کے جتنی بھی اکنامک پالیسی ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اور جو فلٹر ڈاؤن کر کے کمرشل بینکس کے حوالے سے جا رہی ہوتی ہیں، ان سب پر چیک، کاؤنٹر چیک ضروری ہے، اور وہ اسٹیٹ بینک کا ہے۔ اکنامک پالیسی ڈٹرمنیشن، ایکسچینج اینڈ ڈیٹ مینجمنٹ، ایکسچینج پالیسی، دا ہیومن ریسورس۔ اب بینکوں میں مختلف ہیومن ریسورس پالیسیز ہوتی ہیں، وہ سب کا سب کنٹرول، اگر نہیں تو مانیٹرنگ بہت، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہے۔ ایک طرح سے سارا فیڈ بیک اس کو ملتا رہتا ہے، انفارمیشن سسٹم بڑی اسٹرانگ ہے، اور اس نے پہلے تو کبھی نہیں، اب جب کانسیپٹ جنریٹ ہوا مختلف کمرشل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا اسلامک بینکنگ کے حوالے سے، تو اسلامک بینکنگ کو بھی اس نے زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی کوشش کی، اور اس کے لیے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے۔ لیگل سروسز ڈپارٹمنٹ بھی ہوئے، ریسرچ ڈپارٹمنٹ۔ اب ایک بار بینک ایگزسٹنس میں اگر آ گیا، اس کی ایکٹیویٹیز ریلیشنل کس کے ساتھ؟ اکانومی کے ساتھ، وہ بھی سامنے آئی۔ پھر اس نے فروغ دینے کے لیے ایس ایم ای کو بہت زیادہ کیا، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کس طرح سے سامنے آتے ہیں، یہ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے پرویو میں لے کر آیا، تاکہ غرض کے اسے معلوم ہے جب ایک پیپر شائع ہوتا ہے، ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کی پروگریس رپورٹ، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب اس کا پیریڈ ایک سال کا گزر جاتا ہے تو اس میں وہ رپورٹ ایک اپنی شائع کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں سب جو بھی اس کی کارکردگی ہے بینکوں کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے، وہ سب اس میں شائع کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب میکرو پرفارمنس آف دا کنٹری بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کا ذکر ہم نے کیا، جس میں نیشنل انکم کا رول آیا کہ پر کیپٹا انکم کیا ہوتی ہے، اس سے کیا ایفیکٹ ہوتا ہے ہماری اکانومی کا، کانسیپٹس آف نیشنل انکم کیا ہیں، جی ڈی پی کیا ہے، جی این پی کیا ہے، ریگولیٹنگ رسک کی امپورٹنس کیا ہے۔
اب اس میں ایک اور ابھی جو فیکٹر اس میں ہو سکتا ہے شاید ڈائریکٹ انوالومنٹ ہمارا نہ ہو، لیکن یہ ہمارے فائدے کے لیے جو بیسل 2 اکارڈ ہے جس میں ہر طرح کا رسک اس میں شامل کیا گیا کہ کس طرح سے رسک کی انالیسس ہو، کس طرح سے رسک کا مینجمنٹ ہو، اور کیا کیا ہمیں ایفرٹس کرنے چاہیے ان آرڈر ٹو کوپ اپ with the risk that is involved as far as the function and the working of these financial institutions are concerned. یہی نہیں کہ یہ ہمارا لوکل لیول پر ہے بلکہ ریلیشن شپ ایٹ دا گلوبل لیول ایز ویل. انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کیونکہ جہاں ہم کبھی فنکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ڈومیسٹک لیول پر ہی فنکشنز ریسٹرکٹ ہو کے نہیں رہ جاتے بلکہ اس کا امپیکٹ اور اس کا ریلیشن شپ ایڈورس ہو یا ہمارے فیور میں ہو وہ گلوبل امپیکٹ اس کا ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اس میں ضرور انوالو ہوتے ہیں. اگر باہر کہیں کسی ملک میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ بھی اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر پڑتا ہے ہر انداز میں. تو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے بھی ہمارے کیا فیکٹرز تھے جو سامنے آئے ان کا بھی ہم نے ذکر کیا. انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز، ورلڈ بینک ہوا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا رول ہمارے یہاں کیا ہے اور آگے چلے گا کیا. ایم ایف این اسٹیٹس کا بھی ذکر ہوا کہ کون سے کنٹریز ہیں جو موسٹ فیورڈ نیشن کا اسٹیٹس دیتے ہیں، ان کا ذکر کس طرح ہوتا ہے اور ہم ان کنٹریز کو ایم ایف این اسٹیٹس دے رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں دے رہے ہیں تو وجہ اس کی کیا ہے. پھر پروجیکٹ فائنینسنگ کے حوالے سے بات ہوئی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا، اور اسی طرح سے اے ڈی بی پروجیکٹس پاکستان میں کیا ہیں. پیرس کلب بھی ہم نے ذکر کیا کہ پیرس کلب کیا ہے. اسی سلسلے میں پاکستان اکنامک ایڈ اینڈ ڈیٹ کے حوالے سے بھی بات آئی، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارے ملک کا ذکر آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے انڈر ڈیولپڈ کنٹری. تو جب انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پاورٹی ان ایریاز سے زیادہ ہے جو ڈیولپڈ کنٹریز اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو پاورٹی ایلیویشن کے جو میجرز ہیں وہ باہر کے جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ کس طرح سے لیتے ہیں اس کا بھی ذکر ہوا تھا. اب اس وقت کی چیلنجز ہماری اکانومی کو اور ہمارے ملک کو اور ہماری گورنمنٹ کو کیا ہیں ان کا رول بھی ہوا. فیوچر پراسپیکٹس فار پاکستان's اکانومی، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ دا اسٹرینگننگ آف دی انسٹیٹیوشنز. جب ہمارے انسٹیٹیوشنز اسٹرانگ ہوں گے تبھی ہماری اکانومی گرو کرے گی. ہمیشہ یاد رکھیے ویک انسٹیٹیوشنز کہیں ہوں گے تو وہ ایک ایسا امپیڈمنٹ ہوگا کہ وہ اکنامک انسٹیبلٹی اس سے کریٹ ہوگی. جب تک سارے انسٹیٹیوشنز اسٹرینگن نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک آپ وہ ریزلٹس اکانومی سے ایکسپیکٹ نہ کریں جو کہ آپ عام طور سے ایسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے حوالے سے جب انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوں گے تب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے پاس آتا ہے، اور اسی طرح سے انکریزڈ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہ ہمیشہ یہ ہمیں لے جاتا ہے اس طرف جب ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے. فورن انٹرسٹ ان دا لوکل فائنینشیل مارکیٹس were discussed with you. Enhancing and sustaining a growing GDP. How can Pakistan improve and sustain its growth rate? This was also discussed, and a question was raised so that the basic economic revival of a country's industrialized projects could be undertaken. Interprovincial harmony was considered to be a primary factor, کیونکہ یہ جو ہمارے پروونسز ہیں ان کے ہر پروونس میں ہر ایریا میں اس کے الگ الگ ریسورسز ہیں. اب جب کلیکٹیولی ان ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ایک اوور آل ڈیولپمنٹ رزلٹ کرتا ہے، اور وہ پھر ہماری اکانومی کے لیے ضروری ہے. اینڈ جب یہ بات آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اینڈ اچیونگ اے فیوریبل بیلنس آف ٹریڈ. کانسیکوینس کیا ہوگا؟ فیوریبل بیلنس آف پیمنٹ، جو کہ بہت ضروری ہے. اس سے ہمارے پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں ریزروس پر. مینیجنگ دا ڈیٹ، اب ہم نے کبھی کبھی ظاہر ہے جب بھی کبھی کوئی پروجیکٹ فائنینسنگ کی، باہر سے ہمارے پاورٹی ایلیویشن پروسیسز ہوئے، اس میں فائنینسنگ ہوئی، تو اس کے لیے ہمیں ڈیٹس بھی ملے، ان کو مینیج کرنا ہے، کیونکہ جب ریسورسز ہمارے جنریٹ ہوں گے تبھی تو ہم ری پے کر سکیں گے. اور لے لینا تو میرا خیال ہے آسان ہوتا ہے، جب اس کی ادائیگی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے. دیٹ از وائی اٹ از considered that economic resilience should be there and as a motto.
اس کے حوالے سے جب یہ ذکر آتا ہے اکنامک فیکٹرز کا، ہم نے ذکر کیا مائکرو اکنامک فیکٹرز، میکرو اکنامک فیکٹرز، سینٹرل بینک کا رول، اسٹیٹ بینک کا رول، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا اکنامک انوائرمنٹ، تو پھر اسی سے جو سب سے زیادہ جہاں پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے رول آف کمرشل بینکس کا. اب اس میں ذکر ہوا کہ بینک کا پرپس کیا ہوتا ہے، کمرشل لینڈنگ کیسے کی جاتی ہے، بینکنگ سروسز کیا ہیں، اب بینکس پروفٹ کیسے ڈٹرمن کیا جاتا ہے، سروس ٹپکلی آفرڈ بائی دا بینکس اینڈ ہاؤ مینی ٹائپس آف دا بینکس دیر آر اینڈ دا بینکس ان دی اکانومی، یہ کیا رول اپنا پلے کرتے ہیں. جب یہ صورتحال آتی ہے تو منی سپلائی اسی حساب سے گرو کرتی ہے یا ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، گلوبل بینکنگ انڈسٹری، اس کا امپیکٹ، ہمارے ریلیشن شپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بینکنگ کرائسس کیا ہوتی ہے جس وقت بینکس میں کوئی بینکرپسی ہو جاتی ہے، کہیں کوئی اسکینڈلس ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے ذکر کیا. چیلنجز ود ان دا بینکنگ انڈسٹری اینڈ ان ریلیشن شپ وتھ the economic environment, they were discussed in details. The growth strategies were formulated and the management of the banks as far as the public perceptions of the banks were considered were discussed. Profitability, کیونکہ یہ ادارہ ایسا ہے جو کمرشل بینک کہلاتا ہے، یہ اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ پبلک کوآپریشن، پبلک کو اسسٹنس پرووائڈ کرنا، پبلک کی ہیلپ کرنا. کیونکہ بات آپ کو یہ سمجھ میں ضرور آنی چاہیے کہ یہ جو بینکس ہیں یہ خود پیسہ نہیں جنریٹ کرتے. میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کے پاس جنریٹنگ مشینز تو ہیں نہیں جس سے کرتے ہیں، یہ پبلک منی ہوتا ہے. ڈپازیٹر سے پیسے لیتے ہیں ایک اینڈ سے اور آگے پاس آن کرتے ہیں دوسرے اینڈ پر بورورز کو. لہذا یہ، اور بینک کیا کرتا ہے، اپنا انٹرمیڈیشن کا کام کرتا ہے، یہ بطور انٹرمیڈیری کے رول اپنا پلے کر رہا ہے. تو جب بھی کبھی کوئی بات ہوگی تو یہ ڈپازیٹر اور بورور کا ریلیشن شپ ہوتا ہے جو بینکوں میں عام طور سے جاری ہوتا ہے. اس میں سوئفٹ کا بھی ذکر ہوا، انٹر بینک فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی بات ہوئی، پھر تفصیل سے کمرشل بینکنگ ان پاکستان، یہ کافی ڈیٹیلز میں بات ہوئی، اور کیمل کا بھی ذکر ہوا، کیپٹل ایڈیکویسی، ایسٹ کوالٹی، مینجمنٹ ساؤنڈنس، ارننگس اینڈ پروفیٹیبلٹی، لیکوڈیٹی اینڈ سینسٹیوٹی ٹو مارکیٹ رسک، یہ امپورٹنٹ فیکٹرز تھے. اور جو سب سے زیادہ تھا، آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا یہ کمرشل بینکس جو ہیں وہ کبھی تو آ جاتے ہیں ڈپازٹ موبلائزیشن کی طرف اور کبھی آ جاتے ہیں کریڈٹ ایکسٹینشن کی طرف. ان کی پالیسیز جب سرپلس لیکوڈیٹی ان کے پاس ہوتی ہے تو کریڈٹ ایکسٹینشن میں بہت کانسنٹریٹ کرتے ہیں، جب ان کے پاس لیکوڈیٹی کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کا کانسنٹریشن کریڈٹ ایکسٹینشن سے ہٹ کر وہ ریسٹرکٹڈ ہو جاتا ہے اور ڈپازٹ موبلائزیشن کی طرف آ جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈپازٹس لیں. یہ ویری کرتا ہے سچویشن کے اوپر کہ ہماری اکانومی میں کس طرح کا سینیریو ہے اور اس کے حساب سے پھر پالیسیز اننسیٹ ہو جاتی ہیں. بینکنگ اسپریڈز ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ابھی ہم نے اخبار میں پڑھا تھا، اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں انہوں نے ذکر کیا اس کا کہ بینکنگ اسپریڈز بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور اس کا امپیکٹ پازیٹیو پاس آن کیوں نہیں کیا جاتا کسٹمرز کے اوپر. لہذا وہ اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ ہر طرف سے شور اٹھنے لگا تھا کہ انٹرسٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کے ریٹرن میں جو بینکس کو ڈپازٹس ملتے ہیں وہ ان کو اتنا پروفٹ نہیں دیا جاتا. لہٰذا اسٹیٹ بینک نے یہ نوٹس لیا اور نوٹس لینے کے بعد کمرشل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا بینکس کو ہدایات جاری کی کہ ان ویو آف دا گروتھ ان اسپریڈز the benefit should be passed on to the depositors. Banking spreads were at length discussed, and it was revealed that how the banking spreads act and it facilitates the growth in deposits. Asset composition was also discussed, and of course the management that is there as far as the banking regulations are concerned, those were also the primary concerns of the public, and they were discussed in detail. اب جب کمرشل بینکس کا رول ذکر ہو گیا تو اس میں بینکنگ سیکٹر کے ریفارمز بھی ہوئے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ضروریات انسان کی بدلتی رہتی ہیں. آج ہمیں کچھ ضرورت تھی، کل ہمیں کچھ اور ضرورت پیش آ گئی. جب جیسا وقت پڑا تو کم سے کم ایکلیمیٹائزیشن اس کی نیڈز کے حساب سے ہمیں کرنا ہوتا ہے. یہی نہیں کہ اسٹرنجنٹ یا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول جو 200 سال پہلے تھے وہی بنا لیے گئے اور اس کے حساب سے ہم آگے بڑھنے لگے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے حساب سے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے اور اسی حساب سے ہر ادارے کو اپنے اندر
وہ کچھ تبدیلیاں رونما کرنی ہوتی ہیں جس کی ہمیں اشد ضرورت ہوتی ہے. تو بینکنگ سیکٹر ریفارمز کی بات آئی تو اس میں پرائیویٹائزیشن کا ذکر ہوا اور ان نیشنلائزڈ انسٹیٹیوشنز کی بات آئی جو پرائیویٹائز ہوئے اور کیا فیکٹرز تھے ان کے پرائیویٹائزیشن کا. کارپوریٹ گورننس ڈسکس ہوئی, اسٹرکچر ڈسکس ہوا اور کس طرح سے کارپوریٹ گورننس کیا جاتا ہے ان اداروں میں وہ بھی بات کی گئی. کیپٹل اسٹرینتھننگ, امپروونگ دی ایسیٹ کوالٹی. اب اصل میں ہر چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو یا ایز اے میٹر آف فیکٹ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے یا آرگنائزیشن ہے, وہ جب پروڈکٹ لانچ کرتا ہے تو اس کے ایسیٹ کو کم سے کم امپرووڈ ورژن میں سامنے لانا چاہیے, کیونکہ زمانہ جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہے. جب اتنا زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے فیکٹرز انالائز پبلک خود کرنے لگتی ہے, اس میں اتنی اویئرنیس کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ وہ ذرا سی دیر کے لیے بھی کہ اس میں کوئی اور مسئلہ بھی کچھ ہے, وہ ایک جگہ اگر اسے سوٹ نہیں کرے گا وہ دوسری جگہ چلا جائے گا. اور اب تو زمانہ یہ ہے کہ جگہ جگہ آپ کو بینکس مل جائیں گے, ایک جگہ اگر سیٹسفیکشن نہیں ہے دوسری جگہ فوراً چلا جائے گا, نیکسٹ ڈور نیبرز آپ کے بینکس ہیں. لہٰذا اب تو کوئی ایسی دقت ہے نہیں. لہٰذا امپروومنٹ ان دی ایسٹ کوالٹی از کنسیڈرڈ ٹو بی آف پرائمری امپورٹنس. لبرلائزیشن آف فورن ایکسچینج رجیم, باہر سے ہمارے ساتھ کس طرح سے ٹریڈنگ ہو رہا ہے. اگر ہم لبرل نہیں ہوں گے فورن ایکسچینج کے معاملے میں تو کوئی ہمارے یہاں باہر سے انویسٹر آئے گا کیوں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. مختلف کمپنیز کا ذکر ہوا. جب دیکھا کہ جب سوائے کارپوریٹ سیکٹر میں لینڈنگ کے یا ایس ایم ای میں لینڈنگ کرنے کے لیے ذاتی طور پہ ہر انڈیویجول کو فائنانسنگ میں انوالو کیا گیا. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا ذکر کر رہا ہوں کنزیومر فائنانسنگ کا, کیونکہ ایک جو کنزیومر فائنانس جس کو دیا جاتا ہے وہ ایک بڑا جو تاجر ہے یا بڑا بزنس مین ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے, اگر کہیں کسی وجہ سے وہ لون ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو وہ کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے. لیکن بیچارہ جو کنزیومر فائنانسنگ ہے, جو ایک سیلریڈ انڈیویجول ہے, وہ کہاں لے کے جائے گا؟ آپ نے 1 لاکھ اس کو دے دیا ہوگا زیادہ ہے, آپ 50,000 کا کریڈٹ کارڈ کی لمٹ ہوگی, وہ کہیں جا نہیں سکتا. لیکن اس میں کیا ہوا, ڈائیورسفیکیشن پیدا ہو گیا, اور اس ڈائیورسفیکیشن کے ساتھ اس کے ہیلدی امپیکٹ یہ ہوئے کہ لوگوں کا لائف سٹائل کا جو سٹینڈرڈ تھا وہ ریز ہو گیا. میں پہلے بھی بات کر چکا تھا, مگر ایک اس میں قباحت ضرور آئی کیونکہ ریسورسز اتنے ہی رہے, ری پیمنٹ زیادہ کرنے پڑے, لہذا اس کا فال آؤٹس بھی ہوئے, اس کے ایڈورس امپیکٹس بھی ہوئے. مارگیج فائنینسنگ بھی انٹروڈیوس ہوئی, لیگل ریفارمز تھے, پروڈینشیل ریگولیشن. جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دیکھا کہ ہر طرح سے اس میں انوالومنٹ ہے بینکنگ سیکٹر کا, تو اس نے اسے اور مانیٹر اسٹرکٹلی کرنا شروع کیا. اور وہ کیسے کیا؟ تھرو دا ریگولیشنز, اینڈ دے ور نون ایز دا پروڈینشیل ریگولیشنز. پروڈینشیل کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا, میں نے ذکر بھی کیا تھا, ٹو بی مور پروڈنٹ, میننگ دیر بائی ٹو بی مور وائز. تو وہ ورڈ آف وزڈم ہمیشہ سینٹرل بینک یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دی تمام کمرشل بینکس کو, تاکہ وہ اس کے حساب سے کام کریں. اور مائکرو فائنینسنگ, ایس ایم ای فائنینسنگ اور اس سے منسلک ٹیکسیشن کے پروسیجرز بھی اور لاز بھی اننسیٹ ہوئے, ریوائز ہوئے, تاکہ جو بھی صورتحال ہو وہ کہیں ڈیویشن نہ ہو, اور ایسا ڈیویشن نہ ہو کہ اس سے ڈیزاسٹرز ہو جائیں. ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ آل دی انٹرسٹ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمیشہ اپنے رولز اور ریگولیشنز اور تھرو ویریس نوٹیفیکیشنز اناؤنس کرتا رہتا ہے, تاکہ انہیں بتا سکے, سمجھا سکے بینکوں کو کہ دیکھو یہاں ڈیویشن نہ کرنا, اگر آپ نے ڈیویشن کیا تو یہ نتیجہ ہوگا اور اس کی یہ سزا ہے. لہذا کانسیپٹ جتنا بھی ہے ریوارڈ اور پنشمنٹ کا, تھرو ویریس ریگولیشنز یہ اننسیٹ ہوا, اور پیرامیٹرز ڈرا کر دیے گئے, لائنز ڈرا کر دی گئیں کہ اس کے اکارڈنگلی جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں وہ موو اباؤٹ کریں اور ان کا رول چلے. جو امپورٹنٹ شعبہ تھا ایگریکلچر کا, اس میں بھی امپورٹنٹ انوالومنٹ ہوا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. کیا تھا وہ؟ ایگریکلچر کریڈٹ. میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے اٹ از سوللی ایگریکلچرل. اور کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ 60% آف دا پاپولیشن از پرائمرلی انوالوڈ ان دی ایگریکلچرل ایریا. تو لہٰذا ایگریکلچر کریڈٹ کے حوالے سے بھی جو پالیسیز بنائیں وہ اوورسی اور اوور لک کیا کس نے؟ اسٹیٹ بینک نے, اور کمرشل بینکس نے ان کو ان اسپرٹ فالو کیا. ای بینکنگ کا رول,
جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کو کچھ بھی نہ پتا ہو آپ اس سے بات کیجئے تو وہ فوراً بات کرے گا ای بینکنگ کی. اب الیکٹرانک بینکنگ ہوتی کیا ہے, چاہے اس کے بیسک پرنسپل اسے نہ معلوم ہو مگر ای بینکنگ کا لفظ ضرور اسے پتا ہوگا, اسے یہ ایکسپریشن ضرور پتا ہوگا. اور ابھی ای بینکنگ سے ہٹ کر بات جب آگے چلے گی تو وہ ای کامرس کا بھی ذکر کرنے لگے گا. ارے بھائی اب تو زمانہ ہے ای کامرس کا, اب آپ صرف ای بینکنگ کی بات کرتے ہیں. اب تو زمانہ یہ ہے کہ برک اینڈ مارٹر کے بلڈنگ میں ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں, ہم تو گھر بیٹھے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ پہ بات کریں گے اور ہمیں سارا اپنا اکاؤنٹ کی پوزیشن پتہ چل جائے گی. اب تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. غرض کہ یہ کیا ہے, یہ انوویٹو ٹیکنیکس لیٹلی انٹروڈیوس ہوئی ہیں. ہیومن ریسورسز ایلیمنٹ اسی طرح سے ٹرین کیے جاتے ہیں تاکہ جب بھی ہیومن ریسورسز کی بات آئے تو وہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوں, اور ڈیلیور اسی وقت کیا جاتا ہے جب ان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے. مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں جو ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی کریڈٹ ریٹنگ بھی کرتے ہیں, اور سپرویژن اور ریگولیٹری کیپیسٹی بھی ہوتی ہے ان بینکوں کی. ہاں اسٹیٹ بینک ضرور ہر چیز مانیٹر کرتا ہے, سپروائز کرتا ہے, لیکن اپنے آپ ان کا انٹرنل سسٹم بھی ہوتا ہے, وہ بھی بات ہوئی. اور ان کا جو پیمنٹ سسٹم ہے وہ بھی ڈٹرمنیشن ان کا کیا جاتا ہے کہ کس انداز میں پیمنٹ سسٹم کیا جائے اور کیسے ہو. اس کا ذکر ہوا برانچ بینکنگ ان پاکستان, وہ کیا کیا رول پلے کرتی ہے. اب تو کہیں بھی بیٹھے رہیں آپ, ایک ود ان اے فیو سیکنڈس آپ اگر پیسے بھیجنا چاہیں تو آپ پیسے بھیج دیں گے, ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پر آپ کو پیسے مل جائیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا 15 دن, 20 دن, ایک مہینہ, اگر ریمیٹنس کہیں باہر سے کسی نے بھیجی اول تو پہنچے گی نہیں, اس کو باقاعدہ پھر وہ ٹریس آؤٹ کرتے تھے کہ یہ ریمیٹنس ہوئی کب, کیسے ہوئی, کہاں گئی, کس انداز میں. اب تو ود ان اے فیو سیکنڈس فرام ون اکاؤنٹ ٹو اندر the remittance is processed and it is credited. Then of course the demand draft we discussed کہ یہ بینک mode of remittance کیا ہے, the telegraphic transfer, the mail transfer, the online fund transfer. ابھی آپ کھڑے ہوئے ہیں, اب پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک دم سے بھاگے جا رہے تھے, پتہ نہیں بھائی میرا اکاؤنٹ ہے, جلدی چلو کیا ہو جائے گا, ابھی بینک بند ہو جائے گا. اب کوئی ضرورت نہیں, آپ جائیں کسی بھی قریبی شاخ میں, کسی بھی بینک کے, آپ جائیے اپنا چیک دیجئے, آن لائن آپ ٹرانزیکشن ہوگا اور آپ کو پیسے مل جائیں گے. مختلف قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, وہ آپ اکاؤنٹس کھلوا لیں. ان کا ذکر بھی کیا, چاہے وہ انڈیویجول اکاؤنٹ ہو یا جوائنٹ اکاؤنٹ ہو, سول پروپرائٹرشپ ہو, کلب اینڈ سوسائٹیز کے حوالے سے اکاؤنٹ ہو, جوائنٹ اسٹاک کمپنیز ہیں, اور بینک کس طرح سے ایکٹ اپون کرتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. ایجنٹس کا اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے. جب بھی کبھی کوئی بات ہوئی یا کوئی سلسلہ ہوا تو فوری طور پہ یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں, اور خاص طور سے رول آف کمرشل بینکس کا, آپریشنس اینڈ اسٹیٹس آف اکاؤنٹس, نیچر آف اکاؤنٹس کیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ, کرنٹ فارن کرنسی اکاؤنٹ, سیونگس اکاؤنٹ, ٹرم ڈپازٹس اکاؤنٹ اینڈ دا بیسک بینکنگ اکاؤنٹس. غرض کے اتنے طرح کے اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف انویسٹمنٹس, مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جب بھی انوالو ہوتے ہیں ہمیشہ ان کا کنٹریبیوشن جو ہوتا ہے وہ کدھر ہوتا ہے, وہ کنٹری کی اکنامک گروتھ کی طرف ہوتا ہے. جب کنٹری گرو کرے گی تو یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز گرو کریں گے, جب فائنینشیل انسٹیٹیوشنز گرو کریں گے تو کنٹری بھی گرو کرے گی. یعنی یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک دوسرے پر منحصر ہے, ڈپینڈنٹ ہے, کہ اگر ایک انسٹیٹیوشن گرو کر رہا ہے تو دوسرا گرو کرے گا آٹومیٹکلی. یہ نہیں ہے کہ ایک تو خود گرو کر رہا ہے دوسرا نہیں کرے گا, تو وہ اس کے فال آؤٹس یا اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں نظر جب بھی کبھی آپ نے کوئی بات کی. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا, جب بھی کبھی اکانومی گرو کر رہی ہوتی ہے, کوئی ادارہ گرو کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہی کیوں نہ ہوں, کیونکہ یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں یہ پیسوں میں لین دین کرتے ہیں, اور پیسہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے. بعض وقت احساس نہیں رہتا, ڈگمگا جاتا ہے, قومیں تباہ ہو جاتی ہیں, ملک تباہ ہو جاتے ہیں, ادارے ختم ہو جاتے ہیں. اور جب یہ سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں کس طرح سے یہ جنریشن کرائمز کا ہوتا ہے یہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا. اس میں منی لانڈرنگ کا کانسیپٹ کیا ہے, فائنینشیل کرائمز بڑے بڑے ہوتے ہیں, یہ ماڈرن ڈیولپمنٹ ہے. اور جس حساب سے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز گرو کر رہے ہیں اسی حساب سے فائنینشیل کرائمز بھی گرو کرتے ہیں.
بڑے بڑے نئے نئے انداز میں فائنینشیل کرائمز ہو رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. ان کا ماڈرن ڈیولپمنٹ کیا ہے، پروسیس کیا ہے، ارریگولر فنڈنگ کسے کہتے ہیں، کیپٹیو بزنس کیا ہوتی ہے، لیگل کنسیڈریشنز کیا ہوتے ہیں، اور وہ لیگل کنسیڈریشنز جو ہے جب انلیگل بن جاتے ہیں تو کہاں سے کس طرح اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. منی لانڈرنگ کس طرح سے ہم اسے فائٹ آؤٹ کرتے ہیں، ماضی میں ہم نے کس طرح فائٹ آؤٹ کیا. انفارمیشن ٹیکنالوجی دیکھیں، ہر چیز کا ایک پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. جب پازیٹیو امپیکٹ ہوگا ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب پازیٹیو امپیکٹ ہوگا تو نیگیٹو بھی ہوگا. ہمیشہ پیئر آف کنٹراسٹ میں لائف سروائیو کرتی ہے. جہاں دن ہے وہاں رات ہے، جہاں خوشی ہے وہاں غمی ہے، جہاں اور اس طرح کی کوئی بات ہے تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے گا تو اٹ از آلویز دی اپوزٹ. اگر آپ ایک وقت میں آج آپ بہت خوش ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں. وقت ایک سا نہیں رہتا. جب صبح ہوتی ہے تو یقیناً شام ہوگی، جب شام ہوتی ہے رات ہو جاتی ہے تو دن ضرور نکلتا ہے. تو ہمیشہ اسی طرح سے یہ فائنینشیل آرگنائزیشنز جب ہوتی ہیں، انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اگر ایک اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے تو اس کا نیگیٹو بھی ہوتا ہے. اس میں رسک کتنا انوالو ہوتا ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا، کس طرح سے فائنینشیل کرائمز کمٹ ہوئے. بینکنگ کرائمز کیا ہیں، کیسی کیسی کانگلومریٹس جہاں پہ نیت میں کچھ گڑبڑ ہو گئی اس کی وجہ سے وہ کلیپس ہو گئے. اس ضمن میں ذکر ہوا اینرون کا. بیرنگ بینک اسکینڈل بھی ہوا، کس طرح سے مسلیڈنگ تھا وہ، کہ آڈیٹرز نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس سے پہلے جو اس کا مینیجر تھا وہ کس طرح سے کنسیل کرتا رہا، لاس کو پروفٹ ڈکلیئر کرتا رہا، اور اسی انداز میں وہ ریوارڈز بھی لیتا رہا. یہ بلیک وینسڈے کا بھی ذکر آیا، سولمن برادرز اور ٹریجری فراڈ بھی ہوا. تو غرض کہ یہ بڑے بڑے فائنینشیل کرائمز تھے جو ہوئے ہسٹری میں. بات یہ ہے کہ فائنینشیل کرائمز کا جب ذکر آتا ہے تو صرف اس کا امپیکٹ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ پاسٹ لنکڈ ہے پریزنٹ سے، پریزنٹ لنکڈ ہے فیوچر سے. جو آج آپ ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کل بھی رہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ دیر پا بھی ہوتے رہیں. جب بھی کبھی کوئی بات ہو تو ہمیشہ اس کے دونوں پہلوؤں کو غور کرنا چاہیے. جب اب فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بات آتی ہے تو ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو رول پلے کرتے ہیں، کیا یہ پازیٹیو رولز جب پلے کرتے ہیں تو اثر ہوتا ہے، یہ جب نیگیٹو رولز کہیں سے ہو جاتے ہیں تو کیا امپیکٹ ہوتا ہے. غرض کہ یہ ایک پورا آئیڈیا آپ کے سامنے اور جائزہ پیش کیا. اب میرا خیال ہے کہ جہاں تک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بات آئے گی، آپ کو یہ سارے فنکشنز اور اس کے مینیپولیشنز اور کس انداز میں سپرویژن اور مانیٹرنگ ہوتی ہے وہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوگا. اب میرا خیال نہیں ہے کہ کبھی آپ نے کوئی انیشیٹو لیا تو اس میں آپ کو سیٹ بیک ہو. میرا خیال ہے میں نے وضاحت جتنی میں کر سکتا تھا میں نے کی. آپ کو جو ضرورت یا جو ذہن میں سوال آئے وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ ذہنوں میں اس کا جواب خود ہی تلاش کر لیں گے، کیونکہ اتنا اب جب آپ کے سامنے سچویشن آئے گی تو ہر چیز آپ کے سامنے خود عیاں ہو جائے گی. لہٰذا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اب یہیں میں رک جاتا ہوں. خدا حافظ.